نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید اور سائنسی اشارے کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک محل کی طرح سجایا ہے، جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنایا اور اس کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، اور آسمان نے دنیا کو ستاروں کی زینت سے نوازا، مزین کیا، اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ تو آپ نظر کو دوڑائیے، دوبارہ دیکھیے، کیا اس میں کسی قسم کی کوئی فطور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اور اس کی کائنات کی تمام چیزوں کو انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کھیتیاں سرسبز ہے تیرے غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر بر شمس و قمر ماہ و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ آج یہ سائنس اس بات کی تحقیق کر رہی ہے کہ جہاں پانی ہے وہاں زندگی رہے گی، وہاں انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں سال پہلے ہی ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ پانی کے بغیر انسانی زندگی اور دوسری مخلوقات کے لیے زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا تو اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں کو بنایا، اور فرمایا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ ہم نے پہاڑوں کو میخوں کے طور پہ بنایا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اللہ نے اس کو کامیاب کیا۔ ایک فرانسیسی کیپٹن کا قبول اسلام کا واقعہ ہے، جو بحری سفر میں اپنی زندگی گزارا۔ جب اس نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا اور اس آیت پر پہنچا فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کیسے تاریک سمندر جس کے اوپر موج ہو اور اس کے موج کے اوپر اور بادل ہو، تو ایسا تاریک ہوتا ہے کہ ہاتھ کا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر سے واپسی کی اور لوگوں کو بتایا کہ میں نے یہ تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، اور روایتوں میں ہے کہ اتنا مختصر وقت کہ آپ نے جہاں وضو کیا تھا وہ پانی بہہ رہا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات سفر کرایا۔ تو اس واقعے کو سن کر جو مشرکین مکہ اور دوسرے تھے انکار کر گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، پہلے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کا اتنا طویل سفر ہے اور راتوں رات کیسے طے کر لیا۔ لیکن آج کی ترقی پذیر دور نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے
کہ قرآن نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے۔ سائنس کے اندر آئنسٹائن کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو شریعت کی روح سے کسی پیغمبر کو حاصل ہے۔ اس کا ایک نظریہ ہے ربط کا نظریہ، ریلیٹو، اس کے ذریعے سے اس کے بارے میں کہا ہے کہ فریم آف ریفرنس کی اسپیڈ اگر اسپیڈ آف لائٹ کے برابر ہو تو وقت جیسا رہتا ہے اسی پر برقرار رہتا ہے۔ اور انہوں نے آگے ذکر کیا کہ فریم آف ریفرنس کی اسپیڈ اگر اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ کم ہو جائے تو وقت آگے کو بڑھتا ہے، اگر فریم آف ریفرنس کی اسپیڈ زیادہ ہو جائے تو ماضی کی طرف لوٹتا ہے، پیچھے واپس آتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فریم آف ریفرنس کی اسپیڈ کو اسپیڈ آف لائٹ کے برابر کر دیا ہو اور آپ کو اتنا طویل سفر اللہ نے کرایا اور وہ لمحوں کے اندر دیکھنے میں معلوم ہوا۔ اسی طرح جینیٹک انجینئرنگ سے تخلیق آدم کا ثبوت اس طرح ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب کسی کی ولادت ہوتی ہے، کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے یا لڑکی، تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر ایکس اور وائی رکھا ہے اور عورتوں کے اندر صرف ایکس اور ایکس ہے۔ جب دونوں کے ملنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ چاروں الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور جب ایکس سے ملتا ہے تو لڑکی کی ولادت ہوتی ہے، جب ایکس وائی سے ملتا ہے تو لڑکے کی ولادت ہوتی ہے۔ لہٰذا عورتوں کے اندر صرف ایکس ہے، اس کی وجہ سے یہ ناممکن ہے کہ کوئی لڑکا پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں کے ذریعے سے بہت سارے مرد و عورت کو بنایا، پھیلا دیا پوری دنیا میں۔ تو آج یہ سائنس ترقی کر کے قرآن کو ثابت کر رہا ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا بالکل برحق ہے، اور دوسرے جو سائنس کے نظریات تھے وہ بالکل ختم ہو گئے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ اس روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو اس تسبیح ہمارے جسم کے اندر بھی سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جب دل دھڑکتا رہتا ہے تو اس سے ایک آواز نکلتی ہے، اور اس آواز کو غور سے سنا جائے تو اس کے اندر سے رب رب کی آواز آتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا بالکل برحق ہے۔ قیامت تک جو دیگر نظریات ہیں وہ بدلتے رہیں گے، لیکن یہ نظریہ جو ایک مرتبہ اللہ نے بیان فرما دیا وہ رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ ایک کافر شخص نے سوال کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ جو غیر مسلم ہوں گے اگر وہ کوئی بھلائی کا کام کرتے ہیں تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی اور اس کا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اور جو دنیا میں مسلمان کام اچھا کرے گا اس کو آخرت میں بدلہ دیا جائے گا۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی ایک حساب کا ریاضی کا استاد ایک دو بچے کو سبق پڑھایا، ایک اور اس کے بعد زیرو لکھو تو اس کی ویلو 10 گنا بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بچوں نے سمجھ لیا اور بعد میں جب اگزام دیا اور اس کے بعد ایک بچے نے لکھا ایک اور اس کے آگے 0 0 3 0 لگا دیے،
تو اس کی قدر و قیمت 1000 ہو گئی۔ ایک بچے نے 3 زیرو لگایا لیکن ایک لکھنا بھول گیا تو اس کی ویلیو 0 ہی رہی۔ تو لہٰذا ایمان یہ ایک کی طرح ہے، جو اس کو قبول کرتا ہے اس کے بعد اگر نیکی کے 0 لگائیں گے تو اس کی قدر بڑھیں گی، اور جو ایمان قبول نہیں کیا اور وہ نیکی کی کتنی بھی 0 لگاتے جائے اس کی قدر و قیمت نہیں بڑھتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ پہلے ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد ہی دوسرے اعمال مقبول ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو خاص طور سے اس رمضان کے مہینے کے اندر کثرت سے تلاوت کرے، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مطالب پر غور کرے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ اس سے ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔